السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے تعلیمی نفسیات پر۔ وہ علم جو نفسیاتی اصولوں پر مبنی طریقہ کار سے طالب علموں کے کردار میں منظم تبدیلی لائے تعلیمی نفسیات کہلاتا ہے۔ تعلیمی نفسیات کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ ماہرین تعلیمی نفسیات میں تعلیمی مقاصد، تعلیمی معیار اور مواد کے علاوہ طریقہ تدریس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو ماہرین ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ آپ کے آبجیکٹیوز کے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہو کیا؟ دوسرا اس میں آپ کا معیار کیا ہے، آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، اور آپ کو کس قسم کا مٹیریل دیا جا رہا ہے، اور اب یہ جو چیزیں ہیں مٹیریل دے دیا گیا ہے، پڑھانا کیا ہے اور کرنا کیا ہے، یہ پتہ چل جائے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ طریقہ تدریس پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ماہرین اس چیز پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو کام وہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے مقاصد، آبجیکٹیوز۔ تعلیمی نفسیات میں تعلیم کے مقاصد کو واضح کیا جاتا ہے۔ اب مقاصد بیٹا دو طرح کے ہیں، ایک ہیں عمومی اور دوسرے ہیں خصوصی۔ عمومی مقاصد ایسے مقاصد ہیں جو کہ ہم اپنی عام روٹین کی چیزیں، کہ کس طرح سے کتنی اخلاقیات سے ملنا جلنا ہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ آنا جانا ہے، کس طرح سے رسوم و رواج کو فالو کرنا ہے، کون سے رسم و رواج کو نگیٹ کرنا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں پسندیدہ نہیں ہے، مطلب یعنی کہ ان چیزوں کو جو جاننا ہے اور ان کے بارے میں نالج رکھنا ہے، یہ آپ کی عمومی مقاصد میں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ خصوصی مقاصد کا تعلق بیٹا آپ کے نصاب تعلیم سے ہے، یعنی کہ آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں، آپ نے کیا سبجیکٹ چوز کیا، آپ آگے اس میں کیا کرنا چاہیں گے، آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، انجینئر بننا چاہ رہے ہیں، یا جو بھی آپ آگے جس چیز میں بھی اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اسپیسیفک آبجیکٹیوز کہلائیں گے۔ مطلب یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے آپ کی بک میں، مطلب فائن آرٹس پڑھنے کے بعد فن کرانا تخلیقی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ جیسے آپ سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں، آپ اس میں ماسٹرز کریں تو آپ ایز اے سائیکالوجسٹ کام کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اسپیسیفیکیشن ہو جائے گی۔ اسی طرح جو بچے کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں تو کمپیوٹر کی تعلیم کے بعد سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر انجینئر بن سکتے ہیں، یا جو MBBS کرتے ہیں وہ ڈاکٹر بن جائیں گے، جو انجینئرنگ کرتے ہیں وہ انجینئرس بن جاتے ہیں، یعنی کہ اسپیسیفک آبجیکٹیو دیکھے جاتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے معیار اور مواد۔ تعلیمی نفسیات کے ماہرین اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ بچے کو کس عمر میں کیا سکھایا جا سکتا ہے۔ اب ایک بچہ دنیا میں تشریف لائے، آپ اس کو فوراً سے تو پڑھنے نہیں ڈال سکتے نا، جب وہ کچھ سال کا بھی ہو جائے تو آپ اس کو پڑھا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ بات ڈیسیژن لینا کہ کس عمر میں اس نے کیا پڑھنا ہے اور کب پڑھنا شروع کرنا ہے، یہ سب ڈیسیژن کون لیتے ہیں؟ ماہر تعلیمی نفسیات لیتے ہیں۔ اچھا جی، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی صلاحیتوں کی جانچ کے لیے کیسے معیار ہونے چاہیے۔ ہر عمر کے لیے تربیت کی جو نوعیت ہے اور نصاب کا جو تعین ہے وہ ماہر نفسیات کرتا ہے، یعنی بچے کی صلاحیتوں میں کب تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور کب وہ زیادہ مشکل امور سیکھ سکتا ہے۔ ہر عمر کے اہم موضوعات کون سے ہیں، کن مضامین کا پڑھایا جانا معاشرے کے لیے ضروری ہے، کس صلاحیت کے بچے کو کون سے مضامین کا انتخاب کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب تعلیمی نفسیات کا پارٹ ہے۔ تعلیمی نفسیات میں نہ صرف ان تمام امور کے بارے میں باقاعدہ تحقیق اور مطالعہ کیا جاتا ہے، بلکہ تمام مدارس سے متعلق نصاب کا بھی تعین کیا جاتا ہے کہ 1 کلاس کو کیا پڑھایا جائے، 2 کو کیا پڑھایا جائے، اب فرسٹ ایئر ہے تو فرسٹ ایئر کیا پڑھ رہی ہے، تھرڈ ایئر ہے تو تھرڈ ایئر کو کیا پڑھایا جائے، یعنی کہ ان کی ایج کے مطابق ان کے نصاب کو وضع کیا جاتا ہے۔ اور بیٹا یہ ہم جب اسٹوڈنٹس کہتے ہیں مس یہ بہت زیادہ ہو گیا، یہ تو بہت زیادہ لیکچر ہے یا بہت زیادہ سبق مل گیا، تو وہ زیادہ نہیں ہوتا، آپ کی ایج کے مطابق آپ کا جو سلیبس ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے آ جاتا ہے طریقہ تدریس۔ ماہرین تعلیمی نفسیات نہ صرف معیار اور مواد کا تعین کرتے ہیں بلکہ ان نفسیاتی طریقوں کے بارے میں بھی تفصیلی وضاحت کرتے ہیں جن کی مدد سے وہ نصاب طالب علموں کو پڑھایا جانا چاہیے۔ امتحانی طریقہ کار، امتحانی پرچے جانچنے کا طریقہ، سالانہ نظام یا سیمسٹر سسٹم کا انتخابی نصاب کے مطابق کیا جاتا ہے۔ جب بچوں نے اینول پیپرز دینے ہیں تو وہ اور سٹائل ہوگا پیپر دینے کا، ان کا نصاب بھی اور ہوگا۔ اب جیسے آہستہ آہستہ BS آنرز کی طرف لوگ آ رہے ہیں،
4 ایئرس کا پروگرام چل رہا ہے، تو اس میں سیمسٹر سسٹم ہے، تو سیمسٹر سسٹم میں جو نصاب ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کا طریقہ امتحان بھی مختلف ہے اینول سے۔ تو کیا کہنا چاہیے کہ یعنی کہ جو پڑھایا جائے گا تو یہ طریقہ تدریس بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ سالانہ نظام کے تحت پڑھا رہے ہیں یا آپ سیمسٹر سسٹم کے تحت پڑھا رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ طریقہ تدریس بھی بہت اہم ہے۔ بچوں کو بالخصوص نرسری کے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، جبکہ پرائمری اور میٹرک کے طالب علموں کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کالج اور یونیورسٹی میں الگ انداز میں پڑھایا جاتا ہے۔ گویا طریقہ تدریس عمر، نصاب اور معیار کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، یعنی کہ چھوٹے بچے ہیں ان کو پڑھانے کا اور سٹائل ہے، بڑے بچوں کو پڑھانے کا اور سٹائل ہے۔ اب کالج میں کہتے ہیں کہ لیکچر ڈیلیور کیا جائے گا، اس میں وہ اور سٹائل ہوگا۔ یونیورسٹی وہ زیادہ ہائی لیول ہے، وہاں پہ بالکل ہی بکس کے ساتھ کوئی کنسلٹ نہیں کیا جاتا ڈیورنگ لیکچر، آپ کو جسٹ زبانی ایک لیکچر دیا جاتا ہے اور بچے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ایٹ دا لیول آف کالج بچوں کو لیکچر ڈیلیور کرنے کے باوجود اگر ہم بکس کے بغیر بھی کنسلٹ کرتے ہیں بیٹا، تو پھر بھی بچے چیزوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اتنی جلدی سے اڈاپٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ٹیچر کیا بتا رہا ہے اور کیا ہمیں کہہ رہا ہے، اور آپ لوگ اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ذرا لیول جو کالج لیول ہے وہ یونیورسٹی سے کمپیریزن کے طور پہ کافی چھوٹا لیول ہے، ابھی اس ہائی لیول نہیں، اتنا ہائی لیول نہیں ہے۔ اچھا جی، طریقہ تعلیم میں سست، کم فہم اور ذہین ہر طرح کے بچوں کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ہر بچے کے ذہنی معیار کے مطابق نصاب اور طریقہ کار کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی مسور بچوں کے لیے خصوصی تعلیم، اسپیشل ایجوکیشن کا انتظام کیا گیا ہوتا ہے۔ خصوصی بچوں کے لیے اب تو خصوصی ادارے الگ سے قائم ہیں، جہاں تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا خیال رکھ سکیں، نہ صرف یعنی کہ وہ ایک خاص عمر تک کی بیٹا پڑھ پاتے ہیں۔ اگر آپ ان کی مینٹل ہیلتھ کے وائز کو ہو کہ وہ اسپیشل بچے ہیں، اور اگر آپ ان کو فزیکل ہیلتھ وائز کو کہ خدا نخواستہ کوئی ہینڈی کیپ ہے، اس طرح سے جیسے اس کو دکھائی نہیں دے رہا یا اس کو پراپرلی سنائی نہیں دے رہا یا بالکل ہی گونگا بیٹھا بچہ ہے، تو ان کا جو لرننگ کا سٹائل ہے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر نہ صرف ان کو نالج دی جا رہی ہوتی ہے، بلکہ اپنے آپ کی جو دیکھ بھال کرنے کا سٹائل ہے وہ بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے انسٹیٹیوٹ بالکل الگ ہیں۔ تعلیمی نفسیات میں نصابی تعلیم کے ساتھ ہم نصابی امور کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں تقریر، ڈرامہ، کھیل اور دیگر تنظیمی امور سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے بیٹا آپ کے اپنے کالج میں اکثر تقریر کے مقابلے ہوتے ہیں، ڈیبیٹ ہو جاتی ہیں، یا نعت خوانی یا قرات کی کمپٹیشن ہوتا ہے، تو وہ یہ ہم نصابی ایکٹیویٹیز ہیں جو نصاب کے ساتھ ساتھ نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں بچے کی گروتھ کے لیے، مینٹل گروتھ کے لیے بہترین ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہم لوگ کھیلوں کے لیے بھی بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کھیلو، روزانہ کچھ نہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرو، ایسی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرو، یہ بھی انسان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی ماہرین نفسیات کا اہم فریضہ تعلیمی زندگی سے متعلقہ مسائل کا جائزہ لینا ہے، ان کا حل پیش کرنا ہے۔ تعلیمی میدان میں طلباء اور اساتذہ ہی دو اہم ستون ہیں۔ طلباء کی جذباتی، معاشرتی، ہیجانی، نفسیاتی مسائل کی نشاندہی کرنا بھی تعلیمی ماہرین نفسیات کے فرائض میں شامل ہے۔ اسی طرح اساتذہ کے سماجی اور نفسیاتی مسائل کو حل کرنا بھی ان کے دائرہ کار میں شامل ہے، یعنی کہ جو استاد اور اسٹوڈنٹس ہی ہیں نا، مطلب آپ کو ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں یہ دو مین پلرس ملیں گے جن کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ہی ہر لحاظ سے فزیکلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی ہر وے میں یہ لوگ ہیلدی ہوں، تاکہ چیزوں کو جو مین پرپز ہے لرننگ، سکھانا، وہ بڑے اسموتھ وے میں چلتا رہے۔ نیکسٹ ٹاپک اب ہمارا بیٹا آتا ہے صنعتی نفسیات۔ نفسیات کی یہ وہ شاخ ہے جو صنعت کے انسانی پہلو سے تعلق رکھتی ہے، صنعتی نفسیات کہلاتی ہے۔ علم نفسیات کے قواعد و ضوابط کو جب صنعت و حرفت میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس میں خوشگوار ماحول پیدا کر کے کم محنت سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے، تو اسے صنعتی نفسیات کہتے ہیں۔ یہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ
जो भी बेटा, मैंने आपको पहले दिन ही ये बात बताई थी कि जो भी शोबा है साइकोलॉजी का, उसमें साइकोलॉजी के ही असूल अपनाए जाएंगे, उन्हीं को अप्लाई किया जाएगा। तो जो सनती नफ्सियात है उसमें भी इंसान वहाँ पे नफ्सियात क्या कर रही है, इंसानी पहलू से ताल्लुक़ रख रही है, क्योंकि साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है बेटा वो इंसान है। अच्छा जी, अब वो ये देखेगा, जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है वो ये देखेगा कि कैसे क़वाइद और कैसे ज़वाबत पैदा किए जाएँ, कैसे असूल इस्तेमाल किए जाएँ, प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाएँ कि वो खुशगवार माहौल पैदा करे और कम से कम मेहनत करके लोग ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। मौजूदा दौर जो हमारा इस वक्त का टाइम है वो सनत का टाइम है। वो ही मुल्क तरक्की कर रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बड़े अच्छे तरीके से रन हो रही हैं, इसलिए सनती नफ्सियात की अहमियत और भी बढ़ गई है। सनती नफ्सियात इंतज़ामिया, कारकुनों और सार्फिन से मुतल्लिक होती है। सार्फिन कौन होते हैं? हम लोग, ठीक है ना। हम लोगों ने अब चीज़ें जो ख़रीदनी है, इवन आप सुबह सो के उठने से लेकर आपके रात सोने तक, और इवन आप जब सोते हैं वो भी हर चीज़ ही आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है जो आप अपने यूज़ में लेकर आते हैं। तो सार्फिन एक मेन पिलर है सनती नफ्सियात में। आज के दौर में सनती नफ्सियात के कई हिस्से अपनी अलग शनाख्त कायम कर चुके हैं, जिसमें चंद दर्ज झेल हैं। कुछ का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, कंज्यूमर साइकोलॉजी लिखा हुआ है, सेल्समैनशिप लिखा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, बिजनेस साइकोलॉजी है, एडवर्टाइजमेंट है, एंड मार्केटिंग साइकोलॉजी इसमें शामिल। अच्छा जी, सनती नफ्सियात के माहिरीन दर्ज झेल फ़राइज़ अदा करते हैं। आप इसको सनती माहिर नफ्सियात के फ़राइज़ की हेडिंग के साथ भी लिख सकते हैं बेटा, जिसमें सबसे पहला काम क्या है, सनती माहिर नफ्सियात का अमले का इंतखाब करना है, काम के हालात को बेहतर बनाना है, सनतो हरफत और तजारत को फ़रोग़ देना है, सनतो हरफत से मुतल्लिक़ा अमूर पर तहक़ीक़ात करनी है, तशहीरबाज़ी यानी कि एडवर्टाइजमेंट, जो आप अक्सर ड्रामास देख रहे होते हैं या कोई फ़िल्म देख रहे होते हैं तो उसके दरमियान में ढेर सारे आते हैं, से मसनूआत की मांग में इजाफ़ा करना है, पैदावार को मार्केट में ले जाने का लाहे अमल वज़ा करना है। इसके अलावा कारकुनों का मोराल यानी कि उनका हौसला बुलंद करना है ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें। सनत में तालाबंदी और हड़तालों को रोकने के लिए लाहे अमल तैयार करना है। सनत से मुतल्लिक अहम कलीदी ग्रोहों, इंतज़ामिया, कारकुन, सार्फिन के मबीन ताल्लुकात को खुशगवार बनाना, ये मेन बेसिकली काम है। उन्हें बरकरार रखने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि अगर इंतज़ामिया, कारकुन और सार्फिन के आपस में बेटा बनेगी ही नहीं तो फैक्ट्री कैसे रन हो सकती है? फैक्ट्री तो फिर चलेगी नहीं। अच्छा जी, सनत के कलीदी ग्रोह कौन कौन से हैं? इंतज़ामिया है, कारकुन हैं और सार्फिन हैं। ये बेसिकली तीनों ग्रोह जो हैं वो सनत के सतून हैं। इनमें से किसी एक ग्रोह के बगैर भी आपकी सनत जो है वो नहीं चल सकती। तीनों की अहमियत अपनी अपनी जगह बहुत अहम है। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं बेटा कि आजिर क्या है। आजिर वो फ़र्द जो सनत कायम करता है, अपना सरमाया लगाता है, सनत के सारे लवाज़मात पूरे करता है, फिर अपने सरमाए की मुनाफा बख्श वापसी के लिए तवक्कात कायम कर लेता है। सनतकार या आजिर कहलाता है। आजिर सनत को चलाने के लिए ऐसी इंतज़ामिया का इंतखाब करता है जो सनत को चलाने में आजिर के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। माहिर सनती नफ्सियात इंतज़ामिया के इंतखाब में भी आजिर की मदद करता है। हाँ जी, आजिर कौन है भाई? आजिर वो है बेटा जिसने सनत लगाई है, जिसने पैसा लगाया, एक फैक्ट्री खोल ली है। अब फैक्ट्री में काम करने के लिए उसने लोगों को रखना है। लोगों को रखने के लिए उसको ज़रूरत है कि आपके पास वही लोग आएँ जो वाकई वो काम जानते हों जो फैक्ट्री में होना है। अगर आप ऐसे लोगों को ले आएंगे जो काम को नहीं जानते हैं तो ऑटोमेटिकली फैक्ट्री तो लॉस में चली जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर आ जाते हैं कारकुन। ये सनत और हरफत का दूसरा अहम सतून है। कारकुन सनत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इनके ज़िम्मे मियारी मसनूआत बनाना। कारकुन ये सनत और हरफत का दूसरा अहम सतून है। कारकुन सनत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इनकी जिम्मेदारी मियारी मसनूआत बनाना और पैदावार बढ़ाना है। कारकुनों के लिए काम के मुनासिब हालात पैदा करना है। इंतज़ामिया की कारकुनों के लिए काम के मुनासिब हालात पैदा करना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। माहिरीन सनत नफ्सियात
اس عمل کی نگرانی کرتا ہے، وہ سفارشات مرتب کرتا ہے اور ان سفارشات کو انتظامیہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ انہیں پورا کرنا آجر اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا اہم ستون بیٹا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہے کارکن۔ ٹھیک ہے، کارکن کون ہے؟ جو وہاں کام کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ اب اس نے کیا کام کرنا ہے، اس نے مصنوعات بنانی ہے۔ وہ جس چیز کی فیکٹری ہے اس کے لیے اس کے پاس ٹریننگ ہے، اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس ہنر ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کے صنعت میں آ کے فیکٹری میں آ کے کام کرے گا۔ اب وہ کام تو کر لے گا، لیکن کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے حالات ہوں کہ وہ ایزیلی کام کر سکے نا۔ اور ایسے حالات کون پیدا کرے گا بیٹا؟ ایسے حالات پیدا کرے گی انتظامیہ۔ اور انتظامیہ کو کس نے رکھا ہوا ہے؟ انتظامیہ کو رکھا ہے ماہر صنعتی نفسیات نے۔ کس کی ہیلپ کرتے ہوئے؟ آجر کی ہیلپ کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جاتے ہیں صارفین پہ۔ یہ صنعت کا تیسرا اہم ستون ہے۔ یہ دراصل عوام یعنی کہ ہم لوگ ہیں جو مختلف مصنوعات خریدتے ہیں۔ اگر صارفین کسی شے کا بائیکاٹ کر دیں تو وہ صنعت بہت نقصان اٹھاتی ہے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے فیس بک وغیرہ پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب فرانس میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت کی بات کی جا رہی تھی، تو کہا جا رہا تھا کہ وہاں کی چیزیں استعمال نہ کی جائیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو یہ کیوں کرنے کو کہا جا رہا تھا؟ اس لیے کہا جا رہا تھا پھر ان کی صنعت کو بہت نقصان پہنچے گا، اور اس نقصان سے ان کو کافی دھچکا پہنچے گا، اور اس دھچکے کی وجہ سے وہ پھر ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور ہم بہت غلط کام کریں۔ کام تو وہ بے شک بہت بڑا غلط ہے، استغفر اللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لیکن کیا ہے، کسی بھی چیز کا بائیکاٹ کرنے سے، کسی بھی صنعت کے بائیکاٹ کرنے سے اس کی کمر کہہ دینا چاہیے کہ کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ سارا لاس میں چلا جائے گا نا۔ آگے ہے اب عملے کا انتخاب۔ صنعتی نفسیات میں موضوع پیشے کے لیے موضوع فرد کا انتخاب بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے صنعتی نفسیات پیشے کی نوعیت کو دیکھ کر معیار وضع کرتے ہیں کہ کس طرح کا کارکن اس کے لیے مناسب ہوگا۔ انتخابی عمل میں تعلیم اور جسمانی صحت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ عملے کی بھرتی کے لیے ضرورت پڑنے پر مختلف نفسیاتی آزمائشوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، تاہم انٹرویو کافی بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اگر صحیح فرد کا انتخاب صحیح کام کے لیے کر لیا جائے تو اس سے صنعت کے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بیٹا اگر آپ ایسا فرد چوز کر لیں جو آپ کو وہ کام نہ جانتا ہو، مثال کے طور پہ آپ کو کمپیوٹر یوز کرنے والے کی ضرورت ہے، اور آپ ایسے انسان کو ہائر کر لیتے ہیں جس نے کمپیوٹر کی ABC کے بارے میں بھی واقف نہیں ہوتا، اور اس کو ٹائپنگ پہ آپ لگا دیں گے تو کیا ٹائپ کرے گا؟ وہ تو اس کی ABC سیدھی کرتا رہے گا۔ جیسے آپ نے میں بھی دیکھی ہو مسٹر بین کی ایک فلم، اس کے اندر باقاعدہ اس نے سارے اس کے نکال کے وہ کی بورڈ کے لیٹرز اور ان کی ABC کو ری ارینج کر رہا تھا کہ وہ غلط لکھے ہوئے ہیں۔ وہ بہرحال ایک فنی مووی ہے، کامیڈی ہے، تو لیکن اکثر اگر آپ غلط پرسن رکھ لیں گے اپنی کام کے لیے تو آٹومیٹکلی نقصان کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ صنعتی نفسیات اور تشہیر۔ مصنوعات کی بہتر ترسیل اور فروخت کے لیے تشہیر میں بھی نفسیاتی طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اشتہاروں کے ذریعے رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے۔ اس طرح عوام مصنوعات کے استعمال پر مائل ہو جاتے ہیں اور ماہرین نفسیات تشہیر کے نئے طریقے وضع کرتے ہیں۔ اس کے لیے بچوں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے یاد ہو، یو فون کے بہت سارے ایڈورٹائزمنٹس کافی اٹریکٹیو ہوتے تھے، جس میں ایک لیڈی تھی وہ بڑی خوبصورت، لیکن اس کی آواز اتنی ہیوی سی تھی کہ ایک دم پریشان ہو جاتے تھے کہ یار یہ کیا ہے، لیکن وہ بہت اٹریکٹیو تھا۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ سگنل جو ہیں وہ تو قبر تک بھی جاتے ہیں۔ اس میں دکھاتے ہیں کہ ممی کے پاس یو فون ہے تو اس کو بھی وہاں پہ اس کی وہ ممی کو جو اس کو لپیٹا ہوا ہے، اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی سگنل آ رہے ہیں یو فون کے، اس کو کال آ رہی ہے۔ تو اس طرح کے اٹریکٹیو بنائے جانا جو ایڈورٹائزمنٹ ہیں وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور لوگ ان چیزوں کو خریدنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ حالات کار۔ صنعتی نفسیات میں پیداوار کے فروغ اور کارکنوں کی بہتری کے لیے مناسب حالات کار کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے، یعنی کہ ہر ٹائم وہاں پہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی ایک دوسرے کو سنب نہ کر رہا ہو، مطلب بہت ریلیکس ماحول ہو جہاں پہ کام کیا جا رہا ہو، جس میں کارکنوں کے تحفظ،
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को अवलीन तरजीह हासिल है। इसके अलावा ताज़ा हवा, मुनासिब रोशनी, वाफर पानी और आराम के मुनासिब वक्त भी अहम समझी जाती हैं, ताकि कारकुन दिल लगाकर बेहतर काम करते रहें। बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि जिस जगह पे काम किया जा रहा है वो एनवायरनमेंट उसका बेहतरीन हो, क्योंकि अगर माहौल वहाँ बेहतरीन नहीं मिलेगा तो लोग वहाँ प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकेंगे। कंजस्टेड जगह हो या हवा प्रॉपर्ली ना आ रही हो, सांस घुटे, तो कैसे काम किया जा सकता है उस जगह पे, ठीक है। सनती हादसा से बचाओ, ऐसी मशीनरी होनी चाहिए कि उससे हादसे ना हो, ठीक है, कोई एक्सीडेंट होने का ख़तरा कम से कम हो। अगर कारकुनों को मुनासिब तरबियत ना दी जाए या मौजूद अफराद का इंतखाब करने के बजाय नाअहल और गैर जिम्मेदार लोगों को भर्ती कर लिए जाएँ तो सनती हादसा का इम्कान बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें मशीन इस्तेमाल ही नहीं करनी आती। तो जब मशीन इस्तेमाल करनी नहीं आएगी तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि हादसा ही होगा। आप ये सिंपल सी मिसाल इसकी ये ले सकते हैं, अगर घर में आपने काम वाली औरत रखी है या काम वाला फ़र्द रखा है और उसको आपने कपड़े धोने वाली मशीन दे दी और उसको कपड़े धोने वाली मशीन इस्तेमाल करनी नहीं आती, एक तो वो ना सिर्फ मशीन ख़राब कर देंगी और सेकेंडली जो बहुत बड़ा नुकसान होगा वो ख़ुद अपने साथ कुछ ना कुछ कोई हादसे का शिकार हो सकेंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सनत में जिस फ़र्द को रखा जा रहा है तो वो कितना उस मशीनों के बारे में नॉलेज रखता है, वो सही बंदा है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाली बात है, ठीक हो क्या। सनती आलात, नफ्सियात का ताल्लुक सनत के इंसानी पहलू से है। अब यही सनती नफ्सियात सनती आलात बनाने में भी मावनत कर रही है, जिसे इंसानी इंजीनियरिंग का नाम दिया गया है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंसानी इंजीनियरिंग में बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है। आजकल बड़ी बड़ी सनतों ने पर्सनल ऑफिसर या माहिर सनती नफ्सियात रखनी शुरू कर दी हैं, जिससे हमारे मुल्क में भी माहिरीन सनती नफ्सियात की मांग में इजाफा हो रहा है। क्योंकि बेटा जितने ज़्यादा आपको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे उतनी बेहतरीन आपकी इंडस्ट्री रन होगी, क्योंकि जो उनके टिप्स हैं, जो उनके तरीक़ेकार हैं, जो उनके सजेशंस हैं और जो उनका सिलेक्शन, मेन जो चीज़ है सिलेक्शन का जो तरीक़ेकार है वो बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए। ओके बेटा, यहाँ तक आज हमने पढ़ना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।